نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى في كتابه العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق. حاضرین کرام و علماء کرام و استاد گرامی مولانا محمد ابراہیم صاحب الرحمانی موجود ہیں. میں یہاں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے توجیہی کلمات میں پیش کر سکوں، لیکن ہمارے اساتذہ خصوصاً ناظم صاحب شیخ صلاح الدین المدنی نے کہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. باعث مسرت ہے یہ توحید کا جو شجر مولانا شفیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی سنگ بنیاد جیسا کہ مولانا شہاب الدین صاحب صدفی قطر میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا پہلے کہ بنیاد میرے والد محترم نے رکھی تھی. اس توحید کی آبیاری کے لیے مولانا شفیق الرحمان صاحب سر فہرست جانے جاتے ہیں. اگر مرچوال جیسے گاؤں اور علاقے میں اگر اس اسلام کے نور کو پھیلایا تو مولانا شفیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس درخت سے جو جھڑے ہوئے پتے بکھرے ان پتوں نے ایک شجر بن کر کے ابھرے. میں ان کو جو میں 28 سال پہلے میں بھی ایک مدرس تھا، کچھ معلمات ہماری شاگردائیں ہیں جو بھیسکنڈا سے فارغ ہیں، شیخ صلاح الدین، مولانا ارشاد صاحب، ماسٹر سلام الدین صاحب، یعنی نئے لوگوں کا میں نام نہیں جانتا. پردھان جی اور جو میری نظروں سے غائب ہیں یا تو ملنے کی خاطر غائب ہیں، سر چھپائے ہیں، حافظ عبد الرحمن صاحب جن کو ہم لوگ رحمہ اللہ کے نام سے پکارتے تھے ہنسی میں، ان کے والد محترم ناظم بھی رہ چکے. مولانا شفیق الرحمان صاحب آج بھی مجھے یاد ہے جب بھیرہواں سے تشریف اس گاؤں میں لاتے تھے تو سب سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے. اور ایک بزرگ یہاں میاں صاحب کے نام سے پکارے جاتے ہیں، کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جیسے پہلے دیکھا تھا آج بھی اسی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. اور مولانا شفیق الرحمان صاحب کا یہ لگایا ہوا شجر ان کے فرزند شیخ عزیز الرحمان اور ان کے بھتیجے حافظ عتیق یا مولانا مجیب الرحمان اور ماسٹر ناصر الدین اور ان کے تمام احباب، اور خصوصاً یہ جو زمین وقف کیا یہاں کے انصاری لوگوں نے، مولانا ارشاد کے خاندان اور ان کے تمام اہل و احباب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہ سیڑھی در سیڑھی ترقیاں چلی آتی رہی اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے. اس مرچوال جیسے ضلالت و گمراہی کے موقع پر مولانا نے جو یہ درخت لگایا توحید کا، ماشاءاللہ دن بدن اس توحید کی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں. اور میں ان فارغات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ادارے کو مولانا صلاح الدین صاحب مدنی جیسے با اخلاق پرعقار استاد اور ناظم اس ادارے کو ملے ہیں. الحمدللہ ایسے ہی مہمان نواز
اخلاق رسول پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ اور ناظموں کو توفیق دے۔ فارغ ہونے والی بچیاں جو رضائے فضیلت سے نوازی گئی ہیں، تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ اب تمہاری یہ شاہانہ زندگی ختم ہوئی جو تم نے اڑایا کمایا باپ کی کمائی کو۔ اب یہ رضا، یہ جو توحید کی چکی تمہارے سروں پر رکھی گئی ہے، اب اس کی آبیاری اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماؤں بہنوں میں کرنا، اور نماز روزے کی پابندی، کیونکہ علم حاصل کرنا تو ایک عام بات ہے، ڈگری لے لیا، جاکٹ پہن لیا، سفید پوش ہو گئے، لیکن سب سے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا۔ کیونکہ اگر ہم دین کے داعی ہیں تو تمام انبیاء کرام آئے، سب کا پہلا مشن یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور کوئی مشن نہیں تھا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہی سب کا مشن ہے۔ بچوں جو فارغ ہو رہے ہو، تمہیں تعلیم کا سفر جاری رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنا۔ ایک زمانہ تھا کہ تمہیں 5,000 ملتا ہے، ایک وقت تھا کہ ہم لوگ 50 روپیہ بائی ڈاک جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے کہ 50 روپیہ آیا ہے۔ تمہیں تو 500 نہیں مہینہ اچھا لگتا، 1,000 چاہیے، 1,500 مہینہ چاہیے، لیکن دین کے حاصل کرنا ہے تو تمہیں تکیہ نہیں، اینٹ کا تکیہ لگانا پڑے گا، گدا نہیں، گدڑیاں لے جانا پڑے گا، تب جا کر کے ان علماء مرچوار نے اس دین کو یہاں ترقی دی۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس گاؤں کے بزرگ ہیں اور نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس توحید کے مولانا کے لگائے ہوئے درخت کو قیامت تک جاری رکھیں، یہ پھل دیتا رہے گا۔ نہ دوا کی ضرورت ہے، نہ کسی پرفیوم کی ضرورت ہے، صرف ضرورت ہے ایمان کی، ایمان کی۔ اگر ایمان موجود ہے، اللہ کا ڈر ہے خوف میں تمہارے دلوں میں، تو دینی بھائیوں، وہ علماء کرام داعش پر بیٹھے ہوئے، میں اس لائق نہیں تھا، میں ٹائم زیادہ لے لیا، میں اس کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مولانا شفیق الرحمان اور ان کے بعد آنے والے جتنے علماء اس علاقے کے ہیں، گاؤں کے ہیں، گاؤں کے بزرگ ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں، جو اس راستے میں ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کے قبر کو نور سے بھر دینا، اور جو دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ یاد آتا ہے مولانا کا اخلاق، وہ اخلاق رسول پیدا کیجئے۔ میں عالم ہوں، میں اتنا اخلاق نہیں رہ سکتا، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جس گاؤں میں، جس گھر میں سدھریں گے تبھی دین کی ترقی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن اللہ کے نبی نے کہا تھا 2 ہی چیزیں سنبھالیے، اور میں اور کہتا ہوں کہ زبان کی بھی حفاظت کیجئے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ جس طرح آپ کے لکڑیوں کو گھن کھا جاتا ہے، پسان بنا دیتا ہے، اسی طرح آپ کے اعمال کو یہ جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا، کسی کرسی والے کی چاپلوسی کرنا، اس کے آگے جھکنا ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توحید پر قائم رہیے، سب کو جھکائیے، خود نہ جھکائیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو اور ان کے جانشین اور ان کے بعد والے جتنے ہیں، قیامت تک اس توحید کے درخت اور ڈالیوں کو ہمیشہ سبز و شاداب رکھیں۔ اور یہ لوگ، اس گاؤں کے لوگوں نے جو زمینیں وقف کی تھی، میں جانتا ہوں، نوجوان لوگ نہیں جانتے ہوں، ایک زبان کہا، دل کھول کر کے دے دیا، نہیں کوئی۔ آخر میں ہر درد مند دل کو رونا ملا، رلا دے،
बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। और मौलाना के फर्जंदे कबीर से मैं यही कहूँगा कि आप मेरे बेटे की उम्र में हैं, अल्लाह ताला आपको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो दरस लगा करके आपको बागीचे की शक्ल में दिए हैं, जिस तरह ये लोग यहाँ आबियारी करते हैं आप भी करते रहें। बाकी सब इंदल्लाह माजूर होंगे। वाह दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।